روزے ایسٹر اور کرسمس یہ دو ایسے دن ہیں جو ہم مسیحی اپنے خاندان میں، اپنے مذہب میں، اپنی کلیسیا میں شروع سے مناتے چلے آ رہے ہیں۔ روزوں پر میں اس لیے آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ وہ قریب ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو تھوڑا سا اور اچھے طریقے سے دیکھ لیں کہ ہم اس میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ جو عربی لفظ ہے یہ صوم ہے، یعنی کہ جو ہم عبرانی اور عربی میں کہتے ہیں صوم و صلات، صوم روزے کو کہتے ہیں۔ بائبل میں عموماً روزے کا مقصد ہے کہ کچھ عرصے کے لیے روٹی اور پانی سے اپنے جسم کو بچانا، یہ ایک روزہ ہے۔ اور یہ تقریباً 2000 سال تاریخ کے بعد، یعنی کہ بابا آدم کے بعد، یہ دوسری صدی میں انسانی زندگی میں روزے کا کانسیپٹ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور روزہ کچھ لوگ ذاتی طور پر اور کچھ کلیکٹیو خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر، گروپ کی شکل میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض اوقات کسی بڑے آدمی کے مر جانے پہ، بعض اوقات کسی بڑی ہستی کے مر جانے پہ روزہ رکھا جاتا، جیسے ساؤل کی موت پر روزہ رکھا گیا۔ روزہ رکھنے کی چند ایک وجوہات ہوا کرتی تھی، جن میں نمبر 1 کہ ہم خدا کی فیور حاصل کر لیں، نمبر 2 ہم دشمن پر فتح پا لیں، اور نمبر 3 کہ ہم موجودہ وبا، موجودہ قحط، موجودہ بیماری کو اپنے آپ سے، اپنی قوم سے، اپنے خاندان سے دور کر سکیں۔ اس کے لیے روزہ رکھا جاتا تھا۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ ایک آدمی جس کا احب نام ہے، پرانے عہد نامے کی باتیں کر رہا ہوں کیونکہ روزہ شروع وہاں سے ہوا، احب ایک ایسا انسان تھا جس کو سزا خدا نے اس کے گناہوں کے لیے، اور اس آدمی نے روزہ رکھا، رویا، ٹاٹ کے اوپر بیٹھا، اپنے سر پہ اس نے راکھ ڈالی اور لکھا ہے کہ خدا نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہم سے اپنے بیٹے کی معرفت سے کہا کہ جو جان گناہ کرے گی وہ سزا پائے گی، لیکن اس روزے نے، احد کے اس روزے نے احد کی سزا کو معاف کروایا۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ کے ہم اپنے وجود کو تھوڑی دیر کے لیے تکلیف دیتے ہیں اور پھر ہم خدا سے جو مانگے ہمیں مل جاتا ہے، جیسے ابھی ہم نے حوالے میں پڑھا۔ لیکن دراصل روزے کی چند ایک بہت ضروری ببلیکل اس کی بائنڈنگز ہیں۔ کیا؟ نمبر 1 پرے اینڈ ورشپ۔ جب ہم روزہ رکھیں، کبھی بھی روزہ رکھیں، آگے پڑھیں گے کہ ہم کہاں کہاں رکھ سکتے ہیں، تو جب ہم روزہ رکھیں تو اس میں ضروری ہے کہ کیا کریں؟ پرے اینڈ ورشپ، نمبر 1۔ نمبر 2 ریڈ دا ورڈ آف گاڈ۔ روزے کی حالت میں ہمیں خدا کا کلام پڑھنا ہے، اور نمبر 3 اور ابو آل کہ ہم اس کلام کے پڑھے ہوئے پر عمل کریں، جو سب سے ضروری ہے، to act on that word۔ اور پھر then we can ask، پھر ہم خدا سے درخواست کریں، پھر ہم خدا سے بولیں۔ پہلے 3 کام ہمیں کرنے ہیں، اس کے بعد ہم خدا کے پاس جاتے ہیں۔ 2 طرح کے روزے ہیں عزیزو۔ ایک روزہ صبح سورج نکلنے سے سورج غروب ہونے تک، جو مسلمان پاکستان میں سارے ہی رکھ دیا گئے ہیں۔ دوسرا روزہ جو ہے، جو بائبل میں ہمیں میجورٹی نظر آتا ہے، وہ ہے 24 گھنٹے کا، 8 پہر کا، سن سیٹ سے سن سیٹ تک۔ لیکن اس کے علاوہ ہم ابھی دیکھیں گے کہ روزے بہت ساری لینتھ میں، بہت سارے فرق ایام میں روزے رکھے گئے۔ کچھ کہیں یا ہمارے پرانے جو پیسٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ سبت کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور ایسے ہی مسیحی خادم یہی کہتے ہیں کہ اتوار کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ہم نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے جی۔ روزہ جو ہے وہ دراصل خدا نے اپوائنٹ کیا، روزے کو خدا خود اپوائنٹ کرتا ہے، اور کیونکہ حوالے 6-7 ہیں اور مجھے پتا ہے کہ میں نے آدھے گھنٹے میں ختم کرنا ہے، اس لیے میں خود ہی پڑھتا جاؤں گا، بجائے آپ نکالو اور پڑھو۔ حوالے میں لکھوا دیتا ہوں، کسی نے لکھنے کو بتا دینا۔ لیویٹیکس 16:29-31 پیج نمبر 110 قرآن بائبل میں احبار 16 باب کی 29, 30, 31 میں پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ یہاں لکھا ہے، اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا۔ 7ویں مہینے کی
10वीं तारीख को, और उस दिन कोई ख्वाह वो देसी हो या परदेसी जो तुम्हारे भी दरमियान बूद वाशरता हो किसी तरह का काम ना करे, क्योंकि उस रोज तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए कफारा दिया जाएगा जो नया नामे मेरे मसीह ने दिया। उसी दिन 10वें दिन दिया जाएगा, तो तुम अपने सब गुनाहों से खुदावंद के हुजूर पाक ठहरोगे। ये तुम्हारे लिए खास आराम का सब्बत होगा। ये बिल्कुल एक सब्बत है। 7वें महीने की 10वीं तारीख चाहे मंगल को है चाहे बुध को है, यहूदी उसको आज भी हाई डे या सब्बत का दिन मानते हैं। आशूरा आपने सुना होगा, मुहर्रम की 10 तारीख को पाकिस्तान में आग लगी हुई दिलों की पेट में। आशूरा 10 को अरबी में आशूरा कहते हैं। जो मेरे दोस्त थोड़ी बहुत अरबी जानते उन्हें पता ना चाहिए, मेरी बहन को पता है। अशरा इंजी 10 को क्या बोलते हैं? अशरा। और 10वीं मुहर्रम जो वो मनाते हैं वो भी आशूरा है। और यहूदी पहले आशूरा मनाते थे क्योंकि तुम्हारे तमाम गुनाहों को मैं दायमी तौर पर तुमसे छीन लूंगा। यहूदी आज भी वो करते हैं, हम इसलिए नहीं करते कि हमारा यीशु दायमी कफारा दे चुका है, हम उस कैद से आजाद हो चुके हैं। एक और रोजे की मैं आपको बता दूं, ये तो दुख का रोजा है, ये तो तकलीफ देने का रोजा है। लेकिन दूसरा रोजा जो बड़ा ही प्यारा है वो आप देखें, जकरिया 8:18-19 में, पेज 887, जकरिया 8:19-20, ये भी खुदा ने अपॉइंट किया। ये जो रोजे हैं पेज नंबर 887, जकरिया चैप्टर 8, 18 and 19, इसको देखें। यहां लिखा है, फिर रब्बुल फाज का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि रब्बुल फाज फरमाता है कि चौथे और 5वें और 7वें और 10वें महीने के का रोजा बनी यहूदा के लिए खुशी और खुर्मी का दिन और शादमानी की ईद। ईद किसको कहते हैं? हम तो कहते हैं कि मसीह खुदा क्रिसमस है और फिर ईस्टर है, लेकिन हम सारे जानते हैं कि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा पाकिस्तान की ईद का मतलब है रौनक, ईद का मतलब है खुशी, ईद का मतलब है नए कपड़े, ईद का मतलब है एक दूसरे से मिलना जुलना। ईद खुशी का दिन है। तो रोजा सिर्फ दुख देने का नाम नहीं, रोजा सिर्फ इसका नाम नहीं कि क्योंकि ईस्टर करीब होता है, हमारे आबा-ओ-अजदाद ने क्या किया कि ये जो 40 दिन मेरे यीशु ने उस बियाबान में गुजारे थे, इन्होंने क्या किया कि क्योंकि मसीह खुदावंद की मौत एक अजीम सानिया है, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने तय किया कि हम इन 40 दिनों को उस ईस्टर के पास ले जाए ताकि हर इंडिविजुअल जो है वो रूहानी तौर पर तैयार होके उस दिन को, उस कर्ब को, उस पेन को महसूस करें। लेकिन इन दोनों में बड़ा फर्क है। अब ये जो 4 ईदें हैं, ये हम समझते हैं कि यहूदी कौम आज भी मनाती है। वो रोजा रख के खुशी करते हैं। हम रोजा रख के बिरयानी खाने हैं, मतलब बड़े दिन कैसी बिरयानी खाने हैं, असली कभी खुशी नहीं का रोजा ही नहीं रखते। लगता है रोजा क्यों रखिए, कोई तो खुशी ना देना है। लेकिन बताना यह है कि रोजा सिर्फ ये नहीं कि हम दुखी सा मुंह बना के और खुदा न खासा उदास उदास रह के और वही गीत गाते रहे कि जैसे ज़बूर है कुछ जहाँ लिखा होगा रोजे की इबादत के ज़बूर, दुख वाले ज़बूर। रोजा खुशी का भी होता है और खुदा ने 4 खुशी के रोजे दिए, 1 दुख का रोजा दिया, अपॉइंटेड बाय गॉड। मैं बताना ये चाहता हूँ कि जू को खुदा ने 4 रोजे खुशी के दिए, 1 दुख का दिया। फिर इंसानों ने रोजे कैसे दिए, इसको मैं आपको बताता हूँ जल्दी जल्दी पढ़ के। पेज नंबर है, रूट की किताब पढ़े आप, उसमें एस्टर की किताब, सॉरी, एस्टर चैप्टर 4:16, एस्टर चैप्टर 4:16, पेज 489। यहां जब आस्टर का, और आपको पता है मर्द की उसका चर्चा था और उस बादशाह ने ऐलान कर दिया कि सारे यहूदियों को कत्ल कर दिया जाए, ये कर दिया जाए। आस्टर जो है वो पैलेस में है, मर्द की बाहर बैठा है, मर्द की अपने ऊपर राख डालता है, कपड़े फाड़ता है। आस्टर को पता चलता है, आस्टर पूछती है क्या हो गया, तो उसका चाचा कहता है तेनों नहीं पता, सारे यहूदियों को मार दिया जाएगा। There is a certain date कि पूरी 22 सूबों में तमाम यहूदियों को कत्ल कर दिया जाएगा। तू कुछ कर सकती है? वो कहती मैं क्या करूं, मैं तो अपनी मर्जी से बादशाह के सामने नहीं जा सकती। अगर अपनी मर्जी से बादशाह के हजूर चले जाओ तो बादशाह कत्ल का हुक्म देता था, मैं कैसे जाऊं? वो कहता कुछ भी कर, हमें नहीं पता, सारे मर जाएंगे और मर तू भी जाएगी, तो इसे ऐसे ही मर जा, कुछ कर। कहती है अच्छा, क्या कहती है कि जा और सोसन में, सोसन शहर का नाम है, सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात कुछ न खाओ
نہ پیو 3 days کچھ نہیں کھانا. میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی اور ایسے ہی بادشاہ کے ضرور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے. میری جان جا سکتی ہے بٹ آئی گو. اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی. چنانچہ مرد کی روانہ ہوا اور آسٹر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا. اور اگر تھوڑا سا آگے جائیں تو اس کے 9ویں باب کی 31 آیت میں لکھا ہے تاکہ پوریم کے ان دنوں کے ان مقررہ وقت کے لیے برقرار کرے جس کا یہودی مرد کی اور آسٹر ملکہ نے ان کو حکم دیا تھا، اور جیسا انہوں نے اپنے اور اپنی نسل کے لیے روزہ رکھنے اور معدوم کرنے کے بارے میں ٹھہرایا تھا. اور آسٹر کے حکم سے پوریم کی ان رسموں کی تصدیق ہوئی اور یہ کتاب میں لکھا گیا. یہ 3 دن کا ایک روزہ یہ ملکہ آسٹر کا ہے، یہ خدا کا دیا نہیں. اور یہودی آج اس کو رکھتے ہیں. یہ 3 دن کا ایک روزہ. اس کے بعد بہت پیارا ایک اور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھ رہی ہوں. آج میں تمہیں لیکچر نہیں دینا ہے. آئی ایم ویری سوری کہ میں ٹاپیکل بائبل اسٹڈی کرتا ہوں بیسیکلی، لیکن اتفاق سے روزہ ایک ٹاپیکل بائبل اسٹڈی اور اس کے بہت سارے ایلیمنٹس ہیں، تو میں نے کچھ پک کیا آپ کے لیے تاکہ آپ اس کو سمجھیں میرے ساتھ. پھر ہے کنگ ڈیوڈ نے روزہ رکھا تھا. کسی کو یاد ہے اس نے کیوں روزہ رکھا تھا؟ داؤد نے جب اس کا پیارا بیٹا بیمار تھا. تھینک یو. مزے کی بات ہے سننا، ایک نواں روزہ نظر آئے گا. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیو یو لبرٹی کہ جدو دل کرے جتنے دل کرے جدو نہ دل کرے روزہ رکھ سکتے ہو. وی آر ناٹ سلیو. مسیحی لوگ جو ہیں یہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہم شاہی کاہن ہیں، ہم خدا کی نسل ہیں. ہم کسی قید میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم جب چاہے اپنے باپ کے پاس جا سکتے ہیں. جیسے میرے بیٹے میرے کمرے میں جب چاہے آ سکتے ہیں. ان کے پاس ایک رائٹ ہے اور یہ میرے اور آپ کے پاس ہے. اور یہ مجھے یسوع نے دیا، آپ کو میرے لیے نہیں دیا کہ ابا کہہ کے پکارو اس کو. جب باپ سے دعا کرو ابا کہہ کے پکارو. یہاں بڑی پیاری بات ہے، لکھا ہے 2 سموئیل اس کا 12واں باب 16 اور 17 آیت میں پڑھتا ہوں. 4 نمبر کہتا ہے اس لیے داؤد نے اس لڑکے کی خاطر خدا سے منت کی اور داؤد نے روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا. اور اس کے گھرانے کا بزرگ اٹھ کر اس کے پاس آئے کہ اسے زمین پر سے اٹھائیں، پر وہ نہ اٹھا اور نہ اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا. اور 7ویں دن وہ لڑکا مر گیا. 7 دن کا ایک روزہ کچھ نہیں کھایا. روزہ پہلے رکھا. اس نے رات کو یہ نہیں سوچا کہ میں کھانا کھاؤں گا، یہ میری سحری ہے، کھجلا لاؤں، دہی لاؤں، یہ کروں، افطاری کس سے کروں گا. کچھ نہیں سوچا. بادشاہ ہے، بادشاہ کے کھانے دسترخوان ایسے نہیں لگا کرتے تھے، بڑی تیاری کے ساتھ رکھتے تھے. سونے کے رکابی ہی روٹی کھانے جانا. اس نے بولا میں اندر جا کے اپنے بیٹے کے بیڈ کے پاس زمین پہ ہو جا کے لیٹ جاتا ہوں، خدا سے دعا شروع کرتا ہے. صبح لوگ آتے ہیں، پتہ چلتا ہے داؤد کتنے گئے. کہتے ہیں جو تو اندر ہو رہا ہے. پھر وہ بزرگوں کو بلاتے ہیں، ان بزرگوں کو جن کو داؤد انکار نہ کر سکے. اور شاید وہ بزرگ اس کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھاتے ہوں گے. انہوں نے داؤد کو بولا کہ کھانا کھاؤ. سے بولا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. 7 days کنٹینیوس. 1 دن روزہ ہے وہ داؤد رکھتا ہے. اور پھر کب کھولتا ہے؟ کہتا ہے 22ویں آیت میں لکھا ہے اس نے کہا جب تک وہ لڑکا زندہ تھا میں نے روزہ رکھا اور میں روتا رہا کیونکہ میں نے سوچا کیا جانے خدا مجھ پر رحم آ جائے اور وہ لڑکا جیتا رہے. He tried his best. 7 دن تک ایک مقصد کے لیے وہ روتا رہا اور روزے کی حالت میں رہا. اس نے کچھ نہیں کھایا. لیکن یہ خدا کی مرضی تھی. آہت کے گناہ معاف ہو گئے. اس کو معاف نہیں ہونا تھا کیونکہ اس کی ایک اور وجہ ہے، وہ پھر کبھی آپ سے بات کریں گے. پھر کلیکٹیولی روزہ رکھا جاتا ہے. کلیکٹیولی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پورا چرچ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اگر ہمارا کوئی مقصد ہے. ہم 4-6 فیملیز ہیں، ہمارا ایک مقصد ہے، ہم اس مقصد کو خدا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں روزہ رکھیں. ہم چاہتے ہیں ہم یہاں پہ روزہ رکھیں تو ہم ایک دن طے کر سکتے ہیں اس مقصد کے لیے ہم روزہ رکھیں. جب اس کو کھولیں سارے اکٹھے آ کے یہاں کھولیں. کلیکٹیولی ہم ایک فیملی کے طور پر رکھ سکتے ہیں. میری فیملی میں مشکل آ رہی ہے، میری فیملی مل کے روزہ رکھ سکتی ہے. اور یہ کب ہوا؟ یہ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں اور اس کا جواب بھی دیکھنا چاہیں تو خدا کے کلام میں آپ کو نظر آتا ہے. وہ ہے قضا کی کتاب اس کے 20 باب کی 26 آیت میں.
قاضیوں جسے ہم ججز بولتے ہیں, ججز چیپٹر 20 اور اس کی 26 آیت میں لکھا ہے, تو اب سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیتیل میں آئے اور وہاں خداوند کے حضور بیٹھے اور روتے رہے اور اس دن شام تک روزہ رکھا. یہ جو میں بتا رہا تھا کہ مسلمان رکھتے ہیں صبح سے لے کے شام تک, یہ وہ روزہ ہے. انہوں نے شام تک روزہ رکھا. وجہ کیا تھی؟ ایک دن میں 22,000 مردم کے قتل ہو چکے ہیں. اگر آپ اسی بات کی 21 آیت پڑھے تو وہاں لکھا ہے کہ ایک دن میں 22,000 لوگ قتل ہو گئے. تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ اجتماعی طور پر روزہ رکھا. تو روزہ ہم اجتماعی طور پر, اپنے خاندان کے طور پر, اپنے چرچ کے طور پر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. اب بات آتی ہے نئے اعتنامے میں, بیکاز وی آر کرسچن. یہ تو چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے, اتنے بڑا نیو ٹیسٹمنٹ میں. ہم کرسچن ہیں, ہمیں روزے کیسے رکھنے ہیں؟ یہ تو ڈفرنٹ روزے ہیں. خوشی کا 4 روزے خدا نے دیے, دکھ کا 1 روزہ دے دیا, کلیکٹیو روزہ ہے, 7 دن کا روزہ ہے, 3 دن کا روزہ ہے, کسی مقصد کے لیے روزہ ہے. ہم جب ہمارے روزے آ رہے ہیں, ہم کرسچن ہیں, ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ کلام مقدس کے اعتبار سے ہمیں روزے کیا بتاتے ہیں. اور صرف یہ ایک وقت ہے جب مسیح خداوند ہمیں نظر آتے ہیں کہ انہوں نے روزہ رکھا. اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو اس کو بے شک پڑھیں. لوکا 4 باب میں آپ کو بڑی ایک اچھی چیز اس میں نظر آئے گی. لوکا 4 باب کی پہلی دوسری تیسری آیت میں یوں لکھا ہے, پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے. مسیح کس کی ہدایت سے؟ کون سی روح؟ جو ابھی بپتسمہ لیتے ہوئے چلی. جیسے مسیح خداوند بپتسمہ لے رہے ہیں تو کیا ہوا کہ خداوند کا روح کبوتر کی طرح آیا, مسیح پر بیٹھا اور آسمان سے آواز آئی, یہ میرا پیارا بیٹا ہے. اور وہی انگلش میں لکھا ہے and the spirit drove him to the wilderness. وہ روح جو ہے وہ مسیح کو ڈرائیو کر کے, دھکا لگا کے وہ ادھر لے گی کیونکہ پرپس کچھ اور ہے. اور پھر ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ 40 دن کے بعد مسیح کو بھوک لگی اور 40 دن کے بعد شیطان آ گیا اور اس نے کہا روٹی کھا لے, یہ کھا لے. ایسا نہیں ہوا. یہاں لکھا ہے اور مسیح روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا اور ابلیس اسے آزماتا رہا. کنٹینیوس. مسیح 40 دن پھر رہا ہے اور شیطان 40 دن اسے آزماتا رہا. وہ جو 3 آزمائشیں وہ تو بعد میں جب اسے بھوک لگی 40واں دن ہوا تو وہ ریکارڈ کی گئی. اور ایک چیز آپ یاد رکھنا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اتنا کچھ مسیح خداوند نے کیا کہ اگر اسے کمپائل کیا جاتا, ایک کتاب کی شکل میں لکھا جاتا, تو وہ کتاب اس دنیا میں ہم رکھ نہیں سکتے تھے. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو غور سے دیکھنا ہے کہ وہ جیسے ہی ولڈرنس میں گیا شیطان اس کو آزماتا رہا. اور پتہ نہیں کیا کیا آزمائشیں مسیح کی کی. جتنی آزمائشیں مجھے اور آپ کو آتی ہیں اس دنیا میں, ساری آزمائشیں مسیح پر کی گئی. مجھے یاد ہے میرا ایک دوست ہے انڈیناپولس میں, جان اس کا نام ہے, تو بڑے بھائی نے بتایا, کہنے لگا جب میں آیا ہوں امریکہ تو میں 8 سال کا تھا, تو جب میں 45 سال کی ایج کا ہوا تو میں ایک پیسٹر کے پاس گیا. میں نے سوچا مجھے کنفیس کرنا چاہیے, میں نے بڑے گناہ کیے. تو جب گیا ہوں تو پیسٹر کو بولا کہ میں تیرے ساتھ کنفیس کرنا چاہتا ہوں. اس نے بولا بیٹا سے جاؤ بتاؤ. تو کہتا ہے جیسے میں نے شروع کیا تو اسے بولا اسٹاپ اٹ. اس نے کہا تو نے جتنی مجھے 3-4 باتیں بتائی ہیں نا, یہ وہ باتیں ہیں جو ہر انسان نے اس دنیا میں کی اور یہ اس دنیا میں ہو چکی ہیں. تو نے کچھ نیا نہیں کیا, nothing new. یہ جتنے گناہ بتا رہا ہے یہ ہوئے ہیں, مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ یہ خدا کے پاس جاؤ, سے بول خدا باپ میں تیرے سامنے کنفیس کرتا ہوں, تو مجھے معاف کر. ازل سے لے کے آج تک اور آج سے لے کر اس دنیا کے اختتام تک تمام وہ گناہ جو شیطان کے پاس ہیں, شیطان سب سے کرواتا رہا. آدم سے لے کر آخری آدم تک وہی شیطان ہے اور وہی اس کی ادائیں ہیں, وہی اس کی لالچ ہے, وہی اس کے گناہ ہیں, اور وہ کسی کو نہیں بخشتا. اس لیے مسیح کو اس نے مسلسل آزمایا. اور یہ 40 دن کا ایک روزہ ہے. اس میں کوئی سبت کو مسیح نے روٹی نہیں کھاتی, نہ سنڈے کو کھاتی. کنٹینیوس 40 ڈیز. اور یہ 40 ڈیز کا جو پیریڈ ہے اگر آپ دیکھیں تو بڑا مسٹیریس پیریڈ ہے. نوح کے دور میں 40 دن خدا نے آسمان کے سوتے کھول دیے, 40 دن رات مسلسل بارش ہوتی رہی. موسیس ایک دفعہ گیا 40 دن رہا, اسے وہ سلیٹس ملی, پھر آیا توڑ دی. نیکسٹ ٹائم گیا, پھر 40 ڈیز وہاں رہا, پھر اونڈے منہ گرا رہا 40 دن, پھر اس کو واپس ملی.
پھر تیسری دفعہ موسیس ایک دفعہ گیا, میں بائبل اسٹڈی میں پڑھ رہا تھا جو میں نے بنائی ہے میرے 40 days پہ, تیسری دفعہ موسیس گیا, پھر 40 دن خدا کے سامنے رہا اپنی قوم کے لیے, پھر خدا نے اس کی سنی. اور پھر الائجہ, اس کی آپ نے پڑھی ہوگی کہ خدا فرشتہ آتا ہے کہتا ہے یہ سرائی میں پانی ہے روٹی کھا لے تو جا بیٹھا کر. 40 دن رات الائجہ چلا, اور اسی طرح سے مسیح خدا نے 40 دن رات وہاں رہے. یہ 40 میں مسٹیریس ہے, اس کو کبھی دیکھوں گا میں, پھر آپ سے کبھی شیئر کروں گا زندگی, آپ بھی دیکھیں اسٹڈی کریں کہ یہ 40 days پیریڈ پنجاب پنجابی آدمی بڑے مانگی تو ہے نا چلا کٹے ہے, 40 نے چلا کٹے ہے نا, الٹا ہے نکلا مکاشوا پڑھ لے کوئی چیلنا آ گیا فلانا آ گیا, تو وہ 40 دن کا ایک چلا ہے جو لوگ کرتے ہیں, پاکستان میں ہم نے سنا کہیں سے. تو یہ وہ 40 دن کا ایک روزہ جو مسیح خدا نے رکھا. اس کے علاوہ نیا نام میں کچھ اور روزے ہیں, اور سب سے پیارا لوک, اسی لوک چیپٹر 2:37 میں دیکھیں, ایک نبیہ ہے ہنا, اس کا نام ہے, فنویل کی بیٹی ہے ہنا. کمار پن میں اس کی شادی ہوئی, 7 سال اس کا شوہر اس کے ساتھ رہا, شوہر مر گیا. 84 years, کتنے سال؟ 84 years وہ ہیکل میں رہتی تھی, وہ دعا میں رہتی تھی, اور وہ روزے میں رہتی تھی. یہودی تھی وہ نہیں مانتی تھی 4 روزے رکھوں گی تو 7 رکھوں گی تو 11 رکھوں گی تو 22 رکھوں گی. 84 years یہاں لکھا ہے, آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھیں, یہاں لکھا ہے 36 and 37. I would like to read 36 also. یہاں لکھا ہے, اور آشر کے قبیلہ میں سے ہنا نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی, وہ بہت عمر رسیدہ تھی, اور اس نے اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے. وہ 84 برس سے بیوہ تھی, 84 years بیوہ تھی, اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی, بلکہ رات دن روزوں اور دعا کے ساتھ عبادت کرتی تھی. عبادت کرنے کے لیے دعا اور روزہ بھی, میں نے بولا تھا آپ کو کہ روزہ صرف روزہ نہیں, روزے میں ہم نے عبادت کرنی ہے, دعا کرنی ہے, کلام پڑھنا ہے, اور اس کے بعد پھر خدا کے پاس جانا ہے کہ خدا یہ میرا مقصد ہے. پھر پوری کرے کرے, نہ کرے نہ کرے. ایک کی کر دی, آپ کی کر دی, داؤد کی نہیں کی, کیونکہ خدا جانتا ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہم موت مانگ رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہم زندگی مانگ رہے ہیں. وہ ہمیں زندہ رکھنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے ہمیں پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کو سب کچھ دیتے ہیں, خدا تیری مرضی پوری ہو. مسیح نے کیا بولا تھا, صلیب پر ہے, کہتا ہے اے باپ میری مرضی نہیں بلکہ خدا کی مرضی کیا تھی, اسے مصلوب کروں. تو مسیح کی مرضی کی تھی میں نہ ہوں. یہ انسانی نیچر ہمیں نظر آتی ہے. جب پتہ ہے مسیح کو, مسیح خود کہہ رہے ہیں, یوحنا کی کتاب پڑھے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہو جانا ہے, میں جاؤں گا, یہ ہوگا, سب مسیح کو پتہ ہے. وہ انکار نہیں کرتا, وہ کمزور نہیں ہے, وہ اپنی پاور کو جانتا ہے. لیکن مجھے اور آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ دراصل یہ تم نے کرنا ہے, یہ انسان کا کام ہے. سارے نیکیاں کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں, سارے نیکیاں کرتے ہیں, اور مرن تو سارے ہی ڈرنا, کیونکہ یہ ہماری نیچر ہے. اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہنا ایک 84 سال سے عورت جو خدا کے گھر میں ہے, ہیکل سے جدا نہیں ہوتی, اور کیا ہے کہ وہ وہیں بیٹھی رہتی ہے. اس کے علاوہ نیا نامے میں لاسٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ کہاں ہے, اور وہ ہے رسولوں کے اعمال میں. رسولوں کے اعمال میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 13 باب کی 2-3 آیت میں یہ روزہ رکھا ہے خاص مقصد کے لیے. اور ہاں, ان 40 دن کے ایک روزے کے علاوہ مسیح خداوند کہیں روزہ رکھ کے ہمیں نظر نہیں آیا. یہ آپ یاد کریں, چاروں گوسپل دیکھ لیجیے, آپ کو نہیں. بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا, بھائی سلیمان کو پتا ہے کہ لوگوں نے روزے نہیں, یہودیاں نے مسیح کے شاگردان نے روزے نہیں رکھے ہوئے, یوحنا کے شاگردان نے بھی روزے رکھے. تو وہ کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے اے استاد, تیرے شاگردوں نے روزہ نہیں رکھا, یہودیوں نے رکھا, یہودیوں کو بولا روزہ نہیں, 4-5 روزے ہیں. تو مسیح نے کہا جب تک بھولا. اچھا, یہاں روزہ کیوں رکھا جاتا تھا؟ اور میں پڑھتا ہوں 13 باب کی 2 آیت. اور جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے, اٹس اگین کنٹینیوس سینٹینس یاد رکھنا, جب وہ عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کرو. روح القدس خود کہتا ہے 2 شاگرد چاہیے, مشنری
ایک ٹرپ پر بھیجنے انہوں نے رسولوں کے مال میں. تو کہتا ہے کہ ان کو مخصوص کرو اور ان کو بلایا. جب وہ دونوں آگے برناباس اور ساؤل, اب پھر کیا کیا, تب انہوں نے روزہ رکھا. پھر روزہ رکھا, پہلے روزہ رکھا خدا سے کہ خدا باپ تو ہمارا یہ مقصد پورا کر, ہمیں 2 بندے چاہیے, ہم نے خدا تیرے مقصد کے لیے بندوں کو بھیجنا ہے, تو کن کو بھیجے؟ تو خدا نے کیا کیا, انہیں روح القدس کی ہدایت سے 2 نام دیے. جب یہ 2 نام مل گئے تو ان کی ضرورت پوری ہو گئی. اب کیا کرتے ہیں؟ اب مزید خوش ہوتے ہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ روزہ خوشی کے لیے بھی رکھا جانا چاہیے. اصل میں روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تمام دنیاوی جو کی کہنے ہیں, انسان صرف روٹی نہیں کماتا ہے اور کوئی مقصد نہیں. پنجابی میں ایک مثال تھی, بھائی دیور کی بھائی بیٹی میرے گھر بڑے مجھے پنجابی نے جانتے ہیں, کہنے مار نہ کوٹ تے ٹھڈوں کوٹ. یہ بچہ شیطانی کرتا ہے نا, چھوٹا یہاں پہ چھوٹا بچہ ہے جو پیچھے بیٹھا ایڈے کو ہونے لگا, تو کیا ہوتا ہے جب ان کو امی پنشمنٹ دیتی ہے باز نہیں آتے, تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں چل راتی روٹی دے دو. تو جب اس بچے کو راتی روٹی نہیں ملتی تو اس کے پیٹ میں پھر ٹون مروڑ اٹھتے, پھر روتا ہے امی روٹی دے. تو جب آدمی کے پاس روٹی نہیں ہوتی تو اس کی ساری زندگی شکریاں خالی ہو جاتی ہیں, سارا ٹریفک جام ہو جاتا ہے, پہیا جام اسٹرائک. تو خدا جو اس دل میں بیٹھا ہوا ہے, ہمارے دل میں کون رہتا ہے؟ خدا. تو جب باپ آسمانی اس دل میں بیٹھا دیکھتے ہیں کہ سارا ٹریفک ختم ہے, کیا ہو گیا, کیوں, کیا مسئلہ ہے, پھر پوچھتا ہے کہ ہاں بھی تیرا کی مسئلہ ہے, تو کیوں روٹی چھوڑ دی؟ تو پھر آپ بولتے ہیں باپ ہم یہ پرابلم ہے, میں نے پاس ہونا ہے, میرے ایگزام پلانا ہے, مکان بھی. تو روزہ رکھنا اپنے باپ کے قربت اور اس کی نزدیکی چاہتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ اس کی نزدیکی. تو خدا میرے نزدیک ہے, کیونکہ مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ میرے اور آپ کی زندگی میں, یعنی خدا باپ کے اور میری آپ کے درمیان میں گناہوں کی چادر موٹی ہو گئی. وہ خدا جو عدن میں خود عدن کے پاس آ جاتا تھا, سوچے ذرا, اتنا نیڑے آ جاتا تھا, گناہ کم تھے, نزدیک آتا تھا. گناہوں کی چادر موٹی ہونی شروع ہو گئی. موسیٰ کے پاس پہ پہاڑ پہ چلا گیا, بادل پہ چلا گیا, اب درخت پہ نہیں آتا, اب مین ٹو مین 6 فٹ کی ہائٹ پہ نہیں آتا, اور دور اور دور, اور آج ہم سے بہت دور ہے. صرف اس وقت خدا ہمارے پاس آئے گا جب ہم اس کے کلام کی باتوں کو پڑھ کے ان پر عمل کریں گے. اور روزے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم خدا کے اس انتظام پر نظر کریں. اور یہاں پر انہوں نے ایک خاص مقصد کے لیے روزہ رکھا. جب باپ نے وہ مقصد پورا کیا تو پھر انہوں نے کیا کیا, خوشی کی, اور خوشی کا روزہ رکھا. اس کے علاوہ نیا نامے میں روزہ مجھے نظر نہیں آتا. اور آخر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہم نے تلاوت کی تھی اس میں کیا تھا. خدا کہتا ہے کہ یہ روز بروز میرے طالب ہوتے ہیں. اپنے نبی کو کہتا ہے کہ گلا پھاڑ کے ان کو بتا کہ ان کا ایک گروپ آف پیپل یہ روز بروز میرے طالب ہوتے ہیں. یہ اس قوم کی مانند ہے جس نے صداقت کے کام کیے, اچھے کام کیے ہیں, میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں اور میرے احکام کو ترک نہیں کرتے. یہ میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں, یہ میرے کام سے, یہ مجھ سے صداقت کے رشتے قائم کرتے ہیں. لیکن یہ اس کے بعد کیا سوچتے ہیں کہ وجہ کیا ہے, ہماری دعا کیوں نہیں سنی جاتی, ہم تو سارے اچھے کام کر رہے ہیں, ہم نے تو روزے بھی رکھے اور خدا ہماری سنتا نہیں. تو خدا ان سے کیا کہتا ہے, کہتا ہے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں. کنکلوژن ہے جی, تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کیجیے گا. خدا کا ہم سے روزہ چاہتا ہے. کہتا ہے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں, جوئے کے بندھن کھولیں, مظلوموں کو آزاد کریں, ہر جوئے کو توڑ ڈالیں. کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں گھر میں بلائے, کسی کو ننگا دیکھے اسے پہنائے, اپنے ہم جن سے روح پوشی نہ کرے. ڈسیپ فیملی کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. ابھی بھائی نے بولا کہ 12 سال سے 15 سال سے ڈسیپ ایک ادارہ ہے جو غریبوں کی, بچوں کی, اسٹوڈنٹس کی مدد کرتا ہے. آپ 15 سال سے روزے میں ہیں بھائی جان, اب یہ یاد رکھیں. روزہ ہے یہ کہ آپ اپنے ہم جن سے روح پوشی نہ کریں. تو جو کچھ آپ کر رہے ہیں میں بھی اپنے طور پر آرام بھی کرتا ہے. میں بھی روزے چھوٹا تھا, میں بھی روزہ رکھا ہے, میرا بھابھی کا زندہ روزہ تھا, میرا ساتھ زندہ روزہ ہے, سارے روزے میں.
روزہ یہ ہے کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے انسان سے روپوشی نہ کریں. ہم آج یہاں بیٹھ کے، یہ پورا جو خاندان ہے چھوٹا سا، آج یہاں بیٹھ کے یہ خدا سے وعدہ کر کے اپنی بچتوں کو، اپنی مخصوص کی ہوئی رقم کو ایک ایسے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں جن کو یہ جانتے بھی نہیں، کوئی رشتہ نہیں ان سے، صرف یہ ہے کہ میرے ہم جنس ہیں، وہ انسان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہم جنس سے روگردانی نہ کرے، اگر تو ایسا کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ خداوند کہتا ہے تو مجھے بلائے گا تو میں بولوں گا فرما. اتنی نزدیکی. سارے کام، سارے نیکی کے کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ خدا ہمارے پاس ہو، ہے نا، کہ خدا ہمارے ساتھ ہو، ہم دنیا میں اکیلے نہ ہوں. اور یہی ایک بہت پیاری اور آخری روزے کی جو نشانی خدا دیتا ہے اپنے نبی کے معرفت، جو خدا کے کلام کی باتیں ہیں، یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں جو اس کے نبی نے کہی کہ تو ان سے کہہ کہ یہ وہ روزہ نہیں جو میں تم سے چاہتا ہوں، تم اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرو. اور یہی بات مسیح خدا نے کہی. مسیح نے کہا اپنے شاگردوں کو، آپ سب کو یاد ہوگا، نیا نامہ ہم زیادہ پڑھتے ہیں، مسیح کہتا ہے میں بیمار تھا تم نے میرا حال نہ پوچھا، میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ دیا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ دیا، میں جیل میں تھا تم نے. تو سارے شاگرد جو نے کہتے ہیں کدھر ہوا یار، صاحب مجھے نہیں پتا. تو ایک پترس ہوگا ان کا بڑا کہنا استاد یہ کب کی بات ہے، تو کب بیمار تھا، تو کب بھوکا سے، ایسے نہیں. تو مسیح کہتے ہیں، پھر بائبل میں لکھا ہے، اور مسیح نے چھوٹوں کی طرف، چھوٹے بچے نہیں، غریبوں کی طرف، چھوٹے لوگوں کی طرف کہتا، مسیح نے ان کی طرف اشارہ کیا اور مسیح نے کہا تم نے ان کے ساتھ کیا گویا میرے ساتھ کیا. کیونکہ مسیح خدا باپ کے اسی مقصد کو لے کے اس دنیا میں آیا تھا. اور مسیح نے یہ ثابت کیا کہ وہ ہیکل میں بیٹھے جو روزے رکھتے ہیں، وہ جو لوگوں سے روزے رکھواتے اور اوکھے کام جڑے آپ نہیں کر سکتے لوگوں کو کراتے ہیں، ان سے اچھا یسوع تھا جس نے ہزاروں کو روٹی اور مچھلی کھلائی، جس نے ان کو زندگی کا آب حیات پلایا. اور وہ مجھ سے اور آپ سے یہ چاہتا ہے کہ جب یہ روزے آئیں تو اگر ہم اپنی گروسری پر $400 خرچ کرتے ہیں تو کوشش کریں اس روزوں پہ ہم اپنی گروسری پر $300 خرچ کریں، اور وہ $100 اس تنظیم کو دیے جائیں تاکہ وہ ہم جنس جو ہیں، جن غریب بچوں کی فیسیں جاتی ہیں، جنہیں پتہ بھی نہیں، جن کا کوئی ریلیٹو نہیں ہے امریکہ میں یا دبئی میں یا مسقط میں یا لیبیا میں، بیچارے غریب لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، جو یہ نہیں جانتے کہ شاید وہ پڑھ لیں گے یا نہیں. اور جب وہ بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس کے دل کی خوشی جو ہے وہ پھر آپ لوگ محسوس نہیں کر سکتے. بائبل میں لکھا ہے جب ایک انسان توبہ کرتا ہے، توبہ کا مطلب یہ ہے جب ایک انسان روحانی طور پر خوش ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آسمان کے سارے فرشتے خوشی کرتے ہیں. اور جب آسمان کے فرشتے خوشی کرتے ہیں نا تو یاد رکھنا، اسرائیل قوم ڈر گئی تھی جنگل میں جب تھے بیابان میں، تو خداوند کے فرشتے کی کرنا کی آواز سنی تو کہتے ہیں موسیٰ تو ہی گلاں کرے گا سانوں نے ترا نہیں مر جانا چاہتے. تو جب فرشتے خوشی کرتے ہیں، جب ایک بچے کی زندگی آپ لوگ بناتے ہیں، کسی بیٹے کی بیٹی کی جو غریب ہے، تو خدا اس خدمت کو دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تیری روشنی دوپہر کی مانند ہوگی، تو ایسی ندی کی مانند ہوگا جو کبھی سوکھے گی نہیں. مقصد یہ ہے کہ تیرے گھر سے برکتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، تو پھر صحت پائے گا، تیری نسل جو ہے وہ بابرکت ہوگی، اور خداوند تیرا چنڈاول ہوگا، وہ تیرا راہبر ہوگا، وہ تیرا رکھوالا ہوگا. تجھے پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسیح نے کہا کہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں جانوں میں کس کی مدد کرنے کے قابل ہوں، اور جب میں کسی کی مدد کروں گا اس کی جس کی کوئی مدد نہیں کرتا تو اس وقت خدا ہم سے خوش ہوگا. ایسا نہیں کہ میں پلیٹ میں سالن ڈالوں، پلیٹ آگے رکھوں اور آنکھیں بند کروں، دعا کروں اور کہوں خدا ہم اس روٹی پہ برکت ڈال اور جس کو نہیں ملی اس کو بھی دیں. یعنی میں خدا کو سکھا رہا ہوں پیار کرنا غریبوں سے. مجھے کوئی ضرورت نہیں میں خدا کو پیار سکھاؤں. وہ غریبوں کو روٹی دیتا ہے،
ہمیں روٹی دیتا ہے گناہگاروں کو, تھوڑے دنوں کی پیدائش کو باقیوں کو دیتا ہے. لیکن انسان ہونے کے ناطے ہم اپنے دھن دولت میں سے جب کچھ نہ کچھ کسی ایسے انسان کے لیے جو ہم جن سے کرتے ہیں تو وہ روزہ ہے. اور وہ روزہ آپ 12-15 سال سے رکھ رہے ہیں. خدا کرے آپ اس حنا نام کی جو عورت ہے جس نے 84 سال کا روزہ رکھا, خدا کرے آپ کی نسلیں یہ کام چلاتی رہیں اور 200-300 سال کا روزہ ہو. خدا آپ کو برکت دے, ہم سب کے ساتھ ہو. اور چھوٹی سی دعا کریں گے. اور میں چاہوں گا کہ بہنوں میں سے یا بھائیوں میں سے جس کا بھی دل کرے چھوٹی سی دعا کرے کلام کے لیے. ہم چاہتے ہیں